الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کر، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کر، خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ میرے معزز علماء اکرام، نہایت واجب الاحترام بزرگوں اور مسلک اہل سنت والجماعت کے ساتھ تعلق رکھنے والے نوجوان غیور دوستوں اور بھائیوں، میں آج آپ حضرات کے سامنے جو گفتگو کروں گا وہ یہ ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کیوں ہیں۔ مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا تعارف میں نہایت اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ نمبر 1، نسبت اہل سنت والجماعت۔ میرے دوستو، یہ نام ہمیں کس نے دیا ہے؟ یہ نام ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ میں اس پر قرآن کریم کی آیت سے دلیل دینے لگا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن بعض کے چہرے سفید ہوں گے اور بعض کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر الدر المنشور میں لکھا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے فرمایا، یا رسول اللہ، جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ کون ہیں اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے وہ کون ہیں؟ اللہ نے ارشاد فرمایا، تبیض وجوہ اہل سنت والجماعہ، جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اہل سنت والجماعت ہوں گے، وتسود وجوہ اہل البدع والضلالہ، اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے وہ اہل بدعت و ضلالت ہوں گے۔ پتہ یہ چلا، جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اہل سنت والجماعت ہوں گے، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے اہل بدعت، ضلالت اور گمراہ لوگ ہوں گے۔ اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ جن کے چہرے سفید ہوں گے اہل سنت والجماعت وہ کون ہیں، اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے اہل بدعت اور ضلالت گمراہ وہ کون ہے؟ اب اس میں فرق کیسے پتہ چلے گا؟ میں اس پر ترمذی کی حدیث پیش کرنے لگا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے فرمایا، ان بنی اسرائیل تفرقت على 72 ملتا وتفترق امتی على 73 ملتا۔ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہوئی تھی، لیکن میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، کلہم فی النار الا ملتا واحدتا، سارے کے سارے گروہ جہنم میں جائیں گے لیکن ایک ایسا گروہ ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا، ومن ہی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ کون سا گروہ ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، ما انا علیہ واصحابی، جو نبی کے اور میرے اور صحابہ کے طریقے پر چلے گا وہ گروہ جنت میں جائے گا۔ اب پتہ یہ چلا ہے وہ گروہ جنتی ہے جو نبی کے طریقے پر چلے گا، نبی کے صحابہ کے طریقے
پر چلے گا، نبی کی سنتوں کو مانے گا، ہم دیوبند والے، ہم مسلک اہل سنت والجماعت والے، ہم نبی کی سنتوں کو بھی مانتے ہیں، نبی کے صحابہ کے طریقوں کو بھی مانتے ہیں۔ اب یہاں سے پتہ یہ چلا کہ ہم لوگ اہل سنت والجماعت ہیں۔ آپ کو ایک طبقہ ایسا نظر آئے گا جو خود کو اہل سنت والجماعت کہتا ہوا نظر آئے گا۔ میں تم سے کہتا ہوں تم اہل سنت والجماعت نہیں ہو، تم اہل بدعت ہو، تم گمراہ لوگ ہو، تم نے دنیا میں بدعات پیدا کی ہے، تم نے دنیا میں نبی کی سنتوں کو مٹایا ہے، ہم نے دنیا میں نبی کی سنتوں کو زندہ کیا ہے، تم نے دنیا میں رسومات پیدا کی ہے، ہم نے دنیا میں صحابہ کے طریقے عام کیے ہیں، اس لیے میں فخر سے کہتا ہوں کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ نمبر 2، مسلک احناف۔ ہم حنفی کیوں ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے دین صحابہ کو دیا، صحابہ نے دین تابعین کو دیا، تابعین میں سب سے بڑے عظیم امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اس دین کو سب سے پہلے لیا، پھر لکھا، پھر امت کے حوالے کیا ہے۔ اب پتہ یہ چلا تابعین میں سب سے بڑے عظیم امام اعظم ابو حنیفہ نے اس دین کو لیا ہے اور اس دین کو لکھا ہے اور امت کے حوالے کیا ہے۔ اس لیے میں امام صاحب کے لکھے ہوئے مسائل اور شریعت پر عمل کرتے ہوئے خود کو حنفی کہتا ہوں۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا اور اعتراض کرنے لگا، وہ کہتا ہے کہ تم خود کو حنفی کہتے ہو، امام صاحب کی تقلید کرتے ہوئے خود کو حنفی کہتے ہو، حالانکہ امام صاحب کی جو کنیت ہے وہ ابو حنیفہ ہے، وہ اپنی بیٹی حنیفہ کی وجہ سے کنیت حاصل کر چکا ہے۔ میں نے کہا او عقل مند، تجھے تو علم حاصل ہی نہیں ہے، اگر تو تھوڑا سا مطالعہ کر لیتا تو یہ اعتراض کبھی نہ کرتا۔ امام ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام حماد تھا، اس کے علاوہ امام صاحب کا نہ کوئی بیٹا تھا نہ کوئی بیٹی تھی۔ جو امام صاحب کی یہ کنیت ابو حنیفہ ہے، یہ ان کی حنیفہ بیٹی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ان کی کنیت نسبی نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی کنیت وصفی ہے، کیونکہ امام صاحب نے دین حنیف کو لکھا ہے، دین اسلام کو لکھا ہے، اس کی وجہ سے امام صاحب کو ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر میں تھوڑا سا آگے چلتا ہوں، میں کہتا ہوں تینوں ائمہ میں صرف امام صاحب وہ شخص ہیں، صرف امام صاحب کو یہ صرف حاصل ہے کہ سب سے پہلے امام صاحب نے اس دین کو لیا ہے اور امت کے حوالے کیا ہے۔ میں ایک چھوٹا سا حوالہ دیتا ہوں، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا انہ اول دون علم شریعہ، کہ سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے دین کو پھیلایا ہے، ورتبہ ابوابا، پھر اسے ابواب کی ترتیب پر لکھا ہے، پھر امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ انس بن مالک رحمت اللہ علیہ نے اب اس کو ترتیب دی ہے۔ سب سے پہلے امام صاحب کو یہ شرف حاصل ہے کہ امام صاحب نے سب سے پہلے اس دین کو لکھا اور اس دین کو ہمارے حوالے کیا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم حنفی ہیں۔ نمبر 3، نسبت دیوبند۔ ہم خود کو دیوبندی کہتے ہیں، جی ہاں میں فخر سے خود کو دیوبندی کہتا ہوں۔ ہماری جو نسبت ہے یہ ہمیں علماء دیوبند کی طرف جا کے ملتی ہے، یہ ہمیں علماء دیوبند سے ملی ہے۔ نبی نے دین صحابہ کو دیا، صحابہ نے دین تابعین کو دیا، تابعین میں سے سب سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اس دین کو لیا، پھر امت کو دیا ہے۔ جب یہ دین چلتا ہوا ہندوستان آپ پہنچا تو ہندوستان میں کئی طبقے اٹھے ہیں جس نے دین میں مخالفت کی ہے۔ اس میں سے 2 طبقے ایسے ہیں، ایک طبقہ جس نے دین میں کمی کی ہے، ایک طبقہ جس نے دین میں اضافہ کیا ہے۔ جس نے دین میں کمی کی ہے وہ الحاد والا بنا ہے، جس نے دین میں اضافہ کیا ہے وہ بدعات والا بنا ہے۔ ہمارے علماء دیوبند نے اللہ رب العزت کا کرم ہوا، علماء دیوبند نے ایک دارالعلوم دیوبند کو معروض وجود میں لایا، علماء دیوبند نے اعتدال کے ساتھ جو دین آیا تھا اس دین کو لیا اور ہم تک پہنچایا۔ جن لوگوں نے دین میں کمی کی تھی ان کے ساتھ بھی مقابلہ کیا، جن لوگوں نے دین میں اضافہ کیا تھا ان کے ساتھ بھی مقابلہ کیا۔ میں اس وجہ سے کہتا ہوں کہ ہم دیوبندی ہیں کیونکہ علماء دیوبند نے اعتدال کے ساتھ دین کو لیا ہے اور دین کو ہم تک پہنچایا ہے۔ میں اس سے بڑھ کر کہتا ہوں اگر ذوق تازہ ہو تو اللہ رب العزت نے اکابرین دیوبند کو ایک ہیرا عظیم دیا ہے۔ عقائد کے میدان میں قاسم العلوم والخیرات حضرت نانوتوی
دیا ہے، تفسیر کے میدان میں مفتی شفیع اور محمد کھاندلوی دیا ہے، فقہ کے میدان میں مفتی کفایت اللہ دیا ہے، سیاست کے میدان میں شیخ الہند اور مولانا حسین احمد مدنی دیا ہے، تبلیغ کے میدان میں مولانا الیاس دہلوی دیا ہے۔ اس سے بڑھ کر کہوں، اس امت کو اعمال کو اس امت کے ایمان کو جب بچانے کی باری آئی، اللہ رب العزت نے اس امت میں وکیل احناف متکلم اسلام ہمارے والد متکلم اسلام مولانا الیاس گھمن دیا ہے۔ اس لیے میں فخر سے کہتا ہوں ہم اہل سنت والجماعت حنفی اور دیوبندی ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔